اللہ 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 دین کے اوپر روشنی ڈال دینا، کیونکہ جب یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے نا تو لوگ واویلا کرتے ہیں، جو آتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، جو آتے ہی نہیں ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ، جب ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، کوئی ہم کو اللہ کا رستہ دکھاؤ، وہ کہتا ہے کہ شریعت اپناؤ، یہی کہتا ہے نا، تو بات صحیح ہے۔ سنی عالم کے پاس جائیں گے وہ بھی کہے گا شریعت اپناؤ، وہ دیوبندی کے پاس جاتے ہیں وہ بھی کہتا ہے شریعت اپناؤ، حتیٰ کہ مرزئی بھی کہتا ہے شریعت اپناؤ، سارے فرقے والے کہتے ہیں شریعت اپناؤ۔ پھر ہم کہتے ہیں اگر شریعت پوری کرنے سے جنت ملتی ہے، اللہ ملتا ہے، تو پھر یہ اتنے فرقے کون سے ہیں؟ پھر کس فرقے میں جا کے شریعت اپنائیں جبکہ ہر فرقے میں شریعت ہے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ شریعت حقہ ہو، سچی شریعت ہو۔ اب سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ شریعت، سچی شریعت کون سی ہے، یہی کہتے ہیں۔ اور سچی شریعت کون سی ہے؟ جب تمہاری بھی داڑھی ہے، دیوبندی کی بھی داڑھی ہے، پرویزی کی بھی داڑھی ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، تم بھی پڑھتے ہو، وہ بھی شریعت میں، تم بھی شریعت میں، اندر سے وہ بھی خالی، اندر سے تو بھی خالی، سب گدھوں پہ سوار ہیں، صرف زبانوں کا فرق ہے۔ اب وہ جو شریعت حقہ ہے، جس کو کہتے ہیں کہ شریعت حقہ، حقیقی شریعت، وہ کون سی ہے؟ ایک تو ہم نے سنا ہے کہ شریعت محمدی ہے، جانتے ہو نا؟ تو کبھی یہ بھی سنا ہوگا کہ شریعت احمدی بھی ہے، ضرور کسی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ شریعت احمدی بھی ہے۔ شریعت محمدی کیا ہے؟ اس دنیا میں، اس ناسوت میں لوگ حضور پاک کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ چونکہ اس دنیا میں جسم سے آئے، اب جو جسم سے نماز روزہ کریں گے نا، وہ شریعت محمدی ہے نا۔ اللہ، نہیں سمجھے؟ اس میں سارے فرقے والے ہیں۔ اب یہاں شریعت محمدی ہے، اور وہ جو اوپر ہے نا، جہاں روحیں رہتی ہیں، ملکوت ہیں، وہاں حضور پاک کو احمد کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہاں شریعت احمدی ہے۔ اب وہاں تم تو نہیں جا سکتے نا، جو وہاں پہنچ جائے وہ شریعت احمدی میں چلا گیا، وہ شریعت حقیقی ہے نا۔ اللہ، تو وہاں کیسے جاؤ گے؟ تم نہیں جا سکتے، آسمانوں پہ تم کیسے جاؤ گے؟ وہ جو تمہارے اندر روح ہے نا، وہ جائیں گی نا۔ اللہ، جب تم روح کو طاقتور کرو گے تو وہ روح وہاں جائیں گی۔ یہاں بھی حضور پاک نماز پڑھاتے تھے، پڑھاتے ہیں، اور وہاں بھی نمازیں پڑھاتے ہیں، وہاں بھی شریعت ہے۔ تو وہاں جب تمہاری روحیں بعد جماعت نماز پڑھیں گی تو وہ شریعت حق ہے نا۔ اللہ، وہ صرف اسی کو میسر آتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، وہ سب کو میسر نہیں آتی ہے۔ وہی شریعت ہے، اگر میسر آ جائے تو جنتی جنتی ہے، اللہ ہی والا۔ اللہ، اب چونکہ اس شریعت کا تعلق روحوں سے ہے، یہ جسم نہیں جا سکتا، روحیں جاتی ہیں۔ اب روحوں کو طاقتور کرنا ہے نا، اس شریعت کے لیے جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو نے نماز روزہ کرنا ہے تو گھر میں بیٹھ کر، جنگل پہ کیوں جاتا ہے؟ اس شریعت کے لیے ہمارے سارے بزرگ جنگلوں میں گئے نا، گئے نا، سارے گئے نا، داتا صاحب گئے، خواجہ صاحب گئے، غوث پاک گئے، سارے جنگلوں، وہ شریعت کے لیے گئے نا۔ اور اس شریعت میں اس جسم کو خوب کھلاتے ہیں نا، اس شریعت میں اس جسم کو بھوکا رکھتے ہیں نا، تو وہ جو اندر کی چیزیں ہیں ان کو طاقت پہنچاتے ہیں نا۔ اللہ، ان کو ہر طاقت نور کے پہنچاتے ہیں۔ پھر جب وہ منور ہو جاتی ہیں، اب وہ نور کیسے آتا ہے؟ یہاں یہ جو شریعت یہ تسبیح سکھاتی ہے، ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ کر، تو بلے شاہ فرماتے ہیں ہم اس تسبیح سے ڈرتے ہیں کہ یہ اس تسبیح سے ڈرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم اس نماز سے بھی ڈرتے ہیں، یہ تو نقلی نماز ہے، یہ ہر کوئی پڑھ لیتا ہے۔ اللہ، جب یہ تسبیح ٹک ٹک کرتی ہے، اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتی ہے، وہ اللہ اللہ کے ٹکراؤ سے نور بنتا ہے، لیکن انگلیوں میں نا، اندر تو نہیں ہے نا۔ بعض لوگ بیٹھ کے ہلکا کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ بھی نور بنتا ہے، وہ زبان سے باہر ہے نا، اندر تو وہ بھی نہیں ہے نا۔ روح تمہاری تو اندر ہے، جب تمہارے اندر بھی اللہ نے تسبیح لگائی ہے، وہ بھی ٹک 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 کرتی ہے۔ جب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں نا، تو پھر جو اللہ اللہ کا رگڑا لگتا ہے نا، تو وہ جو نور بنتا ہے نا، خون میں جاتا ہے۔ اللہ،
کیونکہ اندر اللہ ہو رہی ہے, اندر گڑا لگ رہا ہے نا. جب اندر نور خون میں جاتا ہے, خون سے ہوتا ہوا سب نسوں میں چلا جاتا ہے, پھر جو تمہاری روح ہے نا وہ نسوں کے اندر ہے نا, پھر وہ نور وہ نسوں میں پہنچ جاتا ہے. جب نسوں میں پہنچتا ہے تو پھر وہ بیدار ہوتی ہیں, پھر وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر جب وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں, پھر 24 گھنٹے اللہ اللہ, 24 گھنٹے اللہ اللہ, پھر اللہ اللہ کا نور اس دل میں جمع ہو جاتا ہے. جب اس دل میں جمع ہو جاتا ہے, اب تم سوتے رہنا اور روحیں اپنے اللہ اللہ کرتی رہیں گی اور دل بھی اللہ اللہ کرتا رہے گا. اب تمہیں اللہ نے اس شریعت والے کو نہیں کہا کہ تو ہر وقت میرا ذکر کر, تجھے نہیں کہا. تو اس شریعت محمدی میں شریعت احمدی والے کو کہا ہر وقت ذکر کر, اٹھتے بیٹھتے کرتے لیتے بھی میرا ذکر کر. قرآن میں کچھ باتیں عام لوگوں کے لیے ہیں اور کچھ خاص کے لیے ہیں. وہ خاص کو کہا ہر وقت میرا ذکر کر. تو کام کاج کر, اس جسم کا ہے کام کاج کرے, کام کاج کرے گا پھر سوئے گا, اس کے بچے بھی ہیں. اور وہ جو اندر ہے ایک دفعہ تو اس کو جگا لے, وہ تجھے نیند آتی ہے نا, اس کو تو نیند نہیں آتی ہے نا. وہ تیرے بچے ہیں نا, اس کے بچے تو نہیں ہے نا. اللہ ایک دفعہ تو اس کو جگا لے, پھر جب وہ نور اندر جائے گا نا تو اسی غذا نور ہے نا. اب وہ تمہارے اندر روحیں چمٹی ہوئی ہیں, باہر نہیں نکلتی ہیں. ایک شیطانی باہر نکلتی ہے جو خواب میں باہر جاتی ہے, شیطانوں میں گھوم کے واپس آ جاتی ہے, وہ شیطانی روح ہے, اس کو نفس بولتے ہیں. اب وہ اللہ کے نور سے تمہارے اندر کی جو روح ہیں وہ بھی طاقتور ہوں گی, اتنی طاقتور ہو گئی جس طرح وہ نفس نکلتا ہے, نفس نکلتا ہے شیطانوں میں نکلتا ہے. جب یہ نوری ہو جاتی ہیں تو سینے سے نکلتی ہیں تو نوریوں کے پاس جاتی ہیں نا. اللہ سیدھی حضور پاک کے قدموں میں. اس وقت بلے شاہ نے فرمایا کہ لوکی 5 ویلے تو عاشق ہر ویلے, لوکی مسیتی تو عاشق قدمہ. پھر حضور پاک کے قدموں میں پھر اس کو وہاں سے اجازت ہوتی ہے اب یہ شریعت احمدی میں اس کو بھیج دو. اللہ پھر وہاں اوپر بھی شریعت ہے, پھر اوپر جا کے نماز پڑھتی ہیں. حضور پاک نماز پڑھاتے ہیں, حضور پاک وہ جو نماز پڑھاتے ہیں اس کو نماز عشق بولتے ہیں. وہ تو حضور آدم علیہ السلام سے پہلے کی وہ نماز چل رہی ہے. حضور پاک فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا. آدم علیہ السلام سے پہلے وہ نماز چل رہی ہے. اور اس کا ثبوت ہے جب حضور پاک شب معراج میں گئے, اس نماز کا وقت ہو گیا, آپ نے وہ نماز بیت المقدس میں پڑھائی. سب نبیوں کی روحوں کو وہ نماز بیت المقدس میں پڑھائی نا. حکم ہوا چلو یہیں بیت المقدس میں نماز پڑھا لو. وہ نماز اوپر بیت المعمور میں ہوا کرتی تھی. اب رہا سوال کہ اس نماز کے بعد حضور پاک اوپر گئے نا تو وہ جو نماز ملی پھر وہ کس کے لیے ملی؟ وہ امت کے لیے ملی. اللہ کیونکہ وہ بعد میں اوپر گئے نا, یہ نماز پڑھا کے گئے نا, تو پھر وہ نماز کس کے لیے ملی؟ وہ امت کے لیے ملی. وہ شریعت محمدی کہلائی. جو پہلے ہی پڑھتے تھے وہ شریعت احمدی. پھر یہ تمہاری روحیں جب اوپر جائیں گی وہاں بیت المعمور میں ان کی نماز ہوتی ہے, وہ سر ہی نہیں اٹھائیں گی جب تک اللہ جواب ہی نہ دے. اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ, پھر جواب آئے گا اللہ بیک یا آپ دی, پھر وہ سر اٹھائیں گے نا. وہ نماز ہے جس میں اللہ جواب دے گا کہ میں نے تجھے قبول کر لیا. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کس فرقے کا, اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کوئی ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے. بس اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہے جس کے اندر وہ روحیں باہر نکل کے چلی گئی. ہر وقت اللہ اللہ کرنے سے ان میں اللہ کا عشق پیدا ہو جائے گا نا, تو روحیں جب جائیں گی تو وہیں جا کے نمازیں پڑھیں گی نا. ہاں کوئی بھی ہے بھئی, جس نے بھی اپنی روح کو جگا لیا خواہ کسی بھی فرقے سے ہے نا, وہ وہیں جا کے نماز پڑھے گا نا. تو پھر نہیں کہے گا میں سنی میں شیعہ و بابی بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. جب اس میں عشق آ جائے گا ہر وقت اللہ اللہ کرنے سے, کوئی بھی شخص اللہ اللہ کرتا ہے, کوئی بھی شخص, تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ایک دن اس کو دیکھتا ہے, جس دن اللہ نے اس کو دیکھا پھر محبت نہیں, پھر عشق کا مقام ہے نا. نماز دوسری طرف ہے, یہ عشق دوسری طرف ہے.
नमाज रोज़ो कम छुट्टो ये रास्ता गुदूजो। ये जब किसी में भी इश्क आ जाए अल्लाह अल्लाह करने से, अगर सिख हिंदू में भी अल्लाह अल्लाह करने से इश्क आ जाए तो फिर अल्लामा इकबाल ने फरमाया अगर हो इश्क तो काफरी भी है मुसलमानी। अल्लाह, अगर तेरे अंदर इश्क आ गया तो अगर काफिर है फिर मुसलमान ही है ना। अगर इश्क ना हो तो फिर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं फिर मुसलमान भी काफिर तो ज़िंदगी है अल्लाह, क्योंकि उसके अंदर तो फिर काफिर ही है। ये एक दूसरा रास्ता है जिसको लोग समझ नहीं सकते और वावैला मचाते हैं। हम कोई नमाज के मुनकर नहीं है, नमाज का मुनकर काफिर है। हम कहते हैं वो नमाज हासिल करो ना, उस शरीयत अहमदी में जाओ ना, और उसके लिए सबूत है। ये कहते हैं सब कुछ इसी शरीयत में, ये कहते हैं ना। हम कहते हैं अगर सब कुछ इसी में है तो फिर हमारे बुजुर्ग जंगलों में क्यों गए थे? फिर उसके लिए गए ना। हम कहते हैं तुम भी तो निकलो ना उसके लिए, चलो जंगलों में नहीं घरों में कुछ ना कुछ तो करो ना। जब तुम्हारे अंदर वो रूहें मौजूद हैं जो वहां जिसको लोग समझ नहीं सकते और वावैला मचाते हैं। हम कोई नमाज के मुनकर नहीं है, नमाज का मुनकर काफिर है। हम कहते हैं वो नमाज हासिल करो ना, उस शरीयत अहमदी में जाओ ना, और उसके लिए सबूत है। ये कहते हैं सब कुछ इसी शरीयत में, ये कहते हैं ना। हम कहते हैं अगर सब कुछ इसी में है तो फिर हमारे बुजुर्ग जंगलों में क्यों गए थे? फिर उसके लिए गए ना। हम कहते हैं तुम भी तो निकलो ना उसके लिए, चलो जंगलों में नहीं घरों में कुछ ना कुछ तो करो ना। जब तुम्हारे अंदर वो रूहें मौजूद हैं जो वहां जाके नमाजें पढ़ सकती हैं तो उन रूहों को तैयार करो ना। ये नमाज तुम 10, 20, 40, 50, 100 साल पढ़ लोगे, मर गए तो खत्म हो गई ना, तुम्हारी कापी बंद हो गई ना। तो वो नमाज तुझको नसीब आ गई तो फिर वो रूहें तो मरती ही नहीं है, वो तो क़यामत तक की वो नमाजें पढ़ती रहेंगी ना। फिर क़यामत तक तुम्हारा दर्जा क्या होगा। और उसके लिए हदीस शरीफ में है कि किसी मोमिन का किसी मकाम पे रुक जाना हराम है। अगर तू इस शरीयत में तो उस शरीयत में जा ना। जब उस शरीयत में जाएगा उसमें अल्लाह मिलता है, इसमें जदद मिलती है। उस शरीयत में जब जाएगा तू रस्ते में किसी जगह भी मारा गया तो तेरा नाम शहीदों में है ना। कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं उनको मुर्दा मत को, वो शहीदों में चला जाएगा ना। वो शरीयत है, वो हर किसी को मैसर नहीं है। वो जो बात है ना हर किसी को मैसर नहीं है ना। लेकिन क्या खबर किसके नसीबे में, अपनी किस्मत आजमा के देखे। उसका तरीका है, वो जिसको अल्लाह चाहता है उसी को मैसर होगी। हम जिसको चाहे वो नहीं हो सकती, जिसको अल्लाह चाहेगा। हम वो तरीका बता सकते हैं कि इस तरीके से पता चल जाएगा। एक दफ़ा गौस पाक जंगल में गए, जंगल दिल नहीं लगा, वापस जाने लगे। एक गठरी थी वो गिर गई, आगे पीछे देखा कोई नहीं, गठरी उठाई फिर चल पड़े, आगे जाके खुद गिर गए, आगे पीछे देखा कोई भी नहीं, परेशान हुए किसने गिरा दिया। आवाज़ आई घबराओ नहीं, वापस बगदाद शहर में चले जाओ। आप फरमाते मेरा बगदाद शहर में क्या काम कि मेरे कुछ बंदे हैं जो तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचेंगे।